أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله اور لڑو ان سے یعنی کفار سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ تبارک و تعالی ہی کا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص حرمت والا مہینہ بدلہ یعنی مقابل ہے حرمت والے مہینے کا اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرو بے شک اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 194 اور 195 یہ 3 آیتیں ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ یہ ابواب البر چل رہا ہے نیکیوں کے ابواب اس کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہوا تھا وہی سلسلہ یہاں تک بھی چل رہا ہے گزشتہ مجلس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اسلام میں اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ صلح حدیبیہ کے نام سے پیش آیا سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 افراد کا مجمع لے کر مکے کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے حدیبیہ نام کا ایک علاقہ جو وہاں موجود یہ کنویں کا نام تھا اصل میں بعد میں اس پورے علاقے کو ہی حدیبیہ کہہ لیا گیا مکے سے بالکل 1 منزل کے فاصلے پر بالکل قریب میں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں عمرے کے ارادے سے داخل ہونا ہی چاہتے تھے لیکن وہیں روک دیے گئے اس وقت لوگوں میں عادت تھی کہ لوگ مکے کو عبادت کے لیے جا سکتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی عبادت کی غرض سے عمرہ کرنے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو لے کر کے تشریف لے گئے اپنے صحابہ کو لے کر کے تشریف لے گئے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں تھا جیسا کہ قانون بھی تھا کہ ہتھیار نہ لے آئیں مگر کفار و مشرکین نے اصول کے خلاف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اندر آنے نہیں دیا، وہیں روک دیا حدیبیہ کے علاقے میں، اور وہاں ایسا روکا کہ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی و سرپرستی میں 200 مسلح افراد کو وہاں بھیج دیا، ہتھیاروں کے ساتھ لیس کر کے ان لوگوں کو وہاں بھیج دیا کہ اندر آنے نہ دیا جائے مسلمانوں کو۔ چنانچہ وہیں سے ان کو وہیں روک دیا گیا مسلمانوں کو۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، الغرض بڑی کوششوں کے بعد اس بات پر صلح ہوئی کہ اب مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ اب اگلے سال کا واقعہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں آپ علیہ السلام پھر عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو پہلے یہ مسئلہ تھا کہ جب ہم لوگ جائیں گے، کفار و مشرکین ہمیں ہو سکتا ہے وہاں مسجد حرام کے آس پاس جہاں لڑائی جھگڑے کی ممانعات ہے، حدود حرم میں پہنچنے کے بعد وہاں بھی وہ لوگ ہمارے سے تعرض کر سکتے ہیں، ہمیں چھیڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ قتال کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو مارو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگا اس سے تم لڑ سکتے ہو۔ یہ حکم اللہ نے اس وقت دے کر کے مسلمانوں کو سکون پہنچایا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں جانے کے بعد اگر کوئی لڑتا ہے تو جواباً تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، ویسے ہی ابتداءً لڑنے کی حرم میں اجازت نہیں ہے۔ اب دوبارہ جب جا رہے ہیں تو پہلے صلح تو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کافروں کا کوئی اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اب ہم لوگ جا رہے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اسلام میں اس زمانے میں 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے حج کی وجہ سے، تاکہ ان مہینوں میں حجاج کرام آسانی کے ساتھ اپنے علاقے سے مکۃ المکرمہ حج کے لیے پہنچیں، حج کا مہینہ سکون سے گزاریں اور پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر کے پہنچ جائیں۔ حج سے پہلے ایک مہینہ ذی قعدہ کا، اور حج والا مہینہ ذی الحج کا، اور حج کے بعد کا ایک مہینہ محرم کا، یہ مسلسل 3 مہینے، اور ایک مہینہ بعد میں چل کر رجب کا۔ یہ 4 مہینے اسلام میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑے کی ممانعات تھی۔ اب مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، لڑنے کی بھی ممانعات ہے، اب وہ لوگ اگر لڑنا شروع کریں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا حکم بیان فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، تم لوگ اشہر حرم کا لحاظ کرتے ہو، اگر وہ لوگ لحاظ نہ کریں اشہر حرم کا تو ان کے مقابل میں آ کر تم لڑ سکتے ہو۔ یعنی وہ لوگ اگر اشہر حرم کا احترام کیے بغیر لڑنا چاہتے ہیں ابتداءً، تو تم دفاعاً ان سے اشہر حرم میں بھی تمہارے لیے لڑنے کی اجازت ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا والحرمات قصاص، جتنی چیزیں قابل احترام ہیں ان میں یکسانیت ہے، یعنی حرم، حدود حرم قابل احترام ہے، اگر وہاں کسی نے تمہیں چھیڑا نہیں تو تم بھی مت چھیڑو، اگر وہاں کوئی چھیڑتا ہے تو تم چھیڑ سکتے ہو۔ اسی طرح جو مہینہ قابل احترام ہے اس میں بھی تم نہ چھیڑو، اگر کوئی چھیڑتا ہے تو دفاع میں ڈیفنس کرتے ہوئے تم اس سے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ والحرمات قصاص، آگے فرمایا فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی جتنی زیادتی وہ کرے گا تم بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ لڑو، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ بمثل ما فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی تمہیں اس کے مقابلے میں اسے مارنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا،
اس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا سبب نزول یہ بتلایا گیا ہے کہ نہیں، اس کے بعد کا جملہ ہے وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع ہے تو اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے خرچ کریں۔ خرچ کرنے کو صرف زکوٰۃ تک محدود نہ رکھیں، زکوٰۃ ہی کا ایک آپشن اسلام میں خرچ کرنے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ایسے ہیں جس میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے خرچ کرے۔ جیسے یہ جہاد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا موقع ہوتا تھا، تنگ دستیاں تھیں، تنگیاں تھیں، فتوحات کا دور نہیں تھا، ابتدائی زمانہ تھا، آپ علیہ السلام اعلان فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اب ہمیں لڑنا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لا کر کے جمع کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ روایات میں آپ حضرات کے سامنے وہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی جتنی چیزیں میری ملکیت میں ہیں، جتنا مال میرا ہے، اس پورے مال کا آدھا لے جاؤں گا، اور ابو بکر کبھی مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، اس مرتبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر کے رہوں گا۔ چنانچہ اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے اپنا جو مال متا تھا وہ بڑی مقدار میں تھا وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پہنچے تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آدھا مال لے آیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت لے آیا ہوں، بلکہ جتنا مال میرے پاس ہے ان سب کا آدھا لے کر کے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ جب داخل ہوئے اور آپ نے مال پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ نہیں، جتنا تھا سب کچھ لے کے آ گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب میں بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ ان کے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ افضل البشر بعد الرسل، یعنی انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اعلان کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اس کا حکم دیا گیا۔ آگے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے مفسرین نے بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خودکشی نہ کرے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ میں نہ پڑے، اس لیے کہ اب گناہ میں لگے گا، نتیجتاً اسے قیامت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ گویا کہ آدمی کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال ہے سب خرچ کر دیا، کبھی خرچ کرنے کا موقع آیا تو جوش میں آئے، جذبے میں آئے، سارا مال خرچ کر دیا، پھر پریشان ہو رہے ہیں، کسی سے مانگ رہے ہیں، مال کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، دوسروں سے مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اپنی ضرورت کا مال رکھ لیا جائے، باقی جو زائد ہے اسے خرچ کیا جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین، بلکہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت جس میں حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ اور ضحاک وغیرہ حضرات ہیں، ان حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہ رکو، جہاد کرنے سے نہ رکو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، حضرت ایوب انصاری
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے زمانے میں ہماری باتوں پر نازل ہوئی کہ مدینے میں جب ہم لوگ پہنچ گئے تھے، حالات اچھے ہونے لگے تھے، تو اس موقع پر ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اب اللہ نے فتح دے دی ہے، ہم اب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اب خواہ کیوں اپنا مال اپنا جان ضائع کریں، بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کرتے رہ جائیں گے گھر پہ ہی۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے بندو، اگر تم ایسے رہ جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دلوں میں بزدلی آئے گی اور پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دشمن ایسا ہے کہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، ویسے ہی اس کا مقابلہ کر دیا، اسے چھیڑ دیا، اب دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن مار رہا ہے، خوب ان کو لوٹ رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اب گویا کہ ایسا ہو گیا کہ خود اپنے آپ کو اس سے پنگا لے کر کے اپنے آپ کو گویا کہ ہلاکت میں ڈال دیا لوگوں نے۔ تو اس سے بچنے کی تاکید ہے۔ الغرض حضرت امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے ایک بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسنوا، احسان کرو، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کا ایک مطلب تو ہم لوگ ظاہری مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کا تعاون کرنا ایک احسان، یہ بھی ایک احسان ہے، لیکن احسان کا جو معنی ہے حدیث کی کتابوں میں ایک بہت بڑا جملہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہے ہر کام کو اچھا کرنا، ہر کام کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا، ہر کام کو اس کے آداب شرائط مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں احسان۔ عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ پوچھنے والے نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے آگے پوچھا احسان کیا ہے۔ تو احسان کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر اتنا تقوی موجود نہیں ہے، اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں، ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب اس بات کا دھیان رہے گا کسی نماز پڑھنے والے کو کہ میرا اللہ نماز کی حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت اچھی طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اب اسی طرح ہر لائن میں روزہ ہے، اس کے پورے مستحبات کی رعایت کرنا، روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس سے بھی بچنا، اور ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے غیبت کرنا، دوسرے گناہوں میں ملوث ہونا جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ فاسد تو ہوتا نہیں لیکن نقصان ہو جاتا ہے روزے میں۔ اسی طرح حج میں، ہر عبادت میں اسی طرح۔ اسی لیے خلاصے کے طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ عبادات میں احسان کا مطلب یہ ہے، عبادات میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس عبادت کو پورے آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ کریں، اور معاملات میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ معاملات میں احسان یہ ہے کہ دوسرے کے لیے آدمی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ احسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی بڑی تاکید فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علینا الاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کو ضروری قرار دیا ہے۔ فاحسنوا، ہر چیز میں تم لوگ احسان کرو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب تم جنگ کرو تو اس میں بھی احسان کرو۔
جنگ کرنے میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا جنگ کرنا ہے ویسا جنگ کرو. کسی کو قتل کر دیا وہیں سے معاملہ ختم ہے. اب اس کے ہاتھ پیر ناک کاٹنا شریعت میں اس کو کہتے ہیں مصلح، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جسے مارنا ہے جنگ میں اسے مارنا ہے، جو مقابل میں آیا اسے مارنا ہے. بچوں کو مار رہے ہیں، مستورات کو مار رہے ہیں، بیمار کو ہسپتالوں میں بم گرا رہے ہیں، یہ احسان نہیں ہے. مقابل میں جو تمہارے ہے اسے مارو، یہ اصل بہادری ہے. جو تمہارے مقابل میں کھڑا ہے اس کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ لڑو. احسان یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، اور آگے فرمایا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب تم ذبح کرو تو اس میں بھی احسان، اچھی طرح ذبح کرو. آگے فرمایا کہ تم لوگ جب تم ذبح کرو تو چاہیے کہ جو ذبح کر رہا ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تو ذبح کرنے سے پہلے آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے. جانور کے سامنے تیز نہ کرے، اس سے جانور کو تکلیف ہوگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے چھوٹے چھوٹے آداب بھی امت کو سکھلائے. تو احسان ایک بہت عام اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنی رکھنے والا لفظ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معنوں کی گنجائش بتلائی ہے. اور اس میں بہت سارے معنی ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کو اچھی طریقے سے کرنا. تحریر کوئی لکھ رہے ہیں اچھے انداز سے لکھیں، کوئی بات کر رہے ہیں اچھے انداز سے پیش کیجئے، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اچھے انداز سے ملیے، اچھے چہرے کے ساتھ ملیے. اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ کسی مومن سے ملتے ہوئے مسکرا کر کے ملنا، یہ سنت ہے. تو یہ احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے جو بندہ احسان کا لحاظ کرتا ہے. فرمایا واللہ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کی صفت رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو یہ 3 آیتیں ہوئی، ان کا یہ خلاصہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.